تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں، جس نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ خود سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے اس کو کیا مینج، نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب اسی طریقے سے لکھوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی تھی۔ اور آپ علیہ السلام امی تھے۔ اچھا، امی کے لفظ کے اوپر بھی لوگوں میں نا ایک بڑا عجیب سا، بعض اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ امی ہونا آپ علیہ السلام کا کوئی عیب نہیں ہے۔ امی آپ اس اعتبار سے بھی تھے کہ سورہ شورى میں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر مکہ کو ام القریٰ کہا ہے، بستیوں کی ماں، کیونکہ سینٹرل آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی، اس وجہ سے بھی آپ امی ہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی امی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردگی نہیں کی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا ان کی خوبی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ان کے شان شان ہے، کیونکہ اگر آپ شعر کہنا سیکھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے عرصے سے پریکٹس کر ہی رہا تھا تو ایک ریفائنڈ کتاب اس نے لکھی دینی تھی، کہ اس میں ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک تو چلتا ہے، اگرچہ وہ برابر نہیں، آزاد نظم کا سٹائل ہے، لیکن بہرحال وہ ایک چیز تو ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہ کسی فلاسفر کی شاگردگی کی، نہ کسی شاعر کی، اسی لیے تو لوگ پھر حیران ہوئے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آپ امی تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیٹاگوریکل اس حوالے سے مینشن کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خوبی کیسے بن گئی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ہے یہ 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کمپیٹنسی نہیں کہ آپ پڑھ سکیں۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات شک والوں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے، تو یہ آپ نے کیسے کتاب لی؟ یہ آپ نے نہیں لکھی، اللہ نے آپ کے دل پر نازل کی۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ اچھا، یہ آیت قرآن میں درجنوں دفعہ آتی ہے، اور ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو بچپن سے اتنے حضور کے معجزے سن رہے ہیں، اور قرآن میں بار بار کافر اعتراض یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا۔ معجزات ہیں بخاری مسلم میں، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر توڑنے والے حسی معجزات، لیکن قرآن حکیم میں جو وہ معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا، وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مثلا نمبر 131 A B C D، 9 معجزات وہ مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ، اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، اوپر سے ہمارے سامنے یوں کتاب لے کے نازل ہو، آپ یوں اشارہ کرو تو آپ کے لیے نہریں رواں ہو جائیں، باغات میں پھل اگنے شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کے جواب میں کہا کہ تم کہتے ہو میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو معجزہ نبی علیہ السلام کا جس پہ دعوی نبوت ہے نا، وہ ایک ہے، وہ یہ کتاب ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے نبوت ہے۔ آج آپ علیہ السلام کی جو بخاری مسلم میں معجزات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پانی کے ایک پیالے میں ہاتھ رکھا تو 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا۔ اور بخاری مسلم میں جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں، واللہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پانی کے پیالے میں سے آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ اور واللہ یہ معجزہ جو ہے نا، حضرت موسیٰ کے معجزے سے بھی بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پہ آسا مار کے پتھر سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن اس کو دعوی نبوت کے لیے کلیم نہیں کیا گیا۔ یہ تو صحابہ کے سامنے ہوا۔ دعوی نبوت کے لیے صرف قرآن ہے، کیونکہ ہم اس معجزے کی ویڈیو نہیں نا آج دکھا سکتے۔ کس طرح کلیم کریں؟ قرآن کی ہم کہتے ہیں یہ لے چیک کریں، اس کو سائنس پہ پیش کریں، کسی اعتبار سے چیک کریں۔ تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ کافر کہ نبی علیہ السلام پہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔
اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ کیا ہے؟ قرآن. یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، کیونکہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اچھا جی، باقی معجزات کو نہیں مانتے؟ وہ مانتے ہیں، کلیم نہیں کرتے ان کو نبوت کی دلیل پہ، کیونکہ ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے. کون فزیکلی اس کو چیک کروا سکتا ہے؟ آج جوس پیش کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکال کے بھی لے آئے، وہ تابوت سکینہ میں کہتے ہیں پڑا ہوا ہے، لے آؤ، لاؤ اسے اجدا بنا کے بتاؤ. نہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں. تو ہم جس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کے لیے پروفٹ ہونا کلیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لیں، دیکھیں فزیکل فارم میں آپ کے سامنے یہ معجزہ ہے. تو یہ قرآن حکیم کی آیات اس پر ثبوت ہیں کہ یہ کتاب ہے جو معجزہ ہے. ان فی ذلک لرحمہ، اس میں ہے، بے شک اس میں ہے رحمت، و ذکر لقوم یؤمنون، اور اس میں نصیحت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں گے. جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، جو بات ماننا چاہے گا اس کے لیے کتاب اللہ میں نصیحت ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کو ضمناً بتا دوں، بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں. نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ سٹارٹ یہ حدیث اس سے ہوتی ہے، مشکات میں آپ کو 30 جلد میں مل جائے گی، کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، کامیاب مکے کے تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ مکے کے رہنے والے ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق اور امین تھے. اچانک ایک بندہ جو اتنا ایکسٹروورٹ ہو، گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد فرشتہ آ گیا وہاں پہ. تو نیچے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اکیلا غار میں بیٹھے رہتا تھا، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو. لیکن جب کلام سنا تو میں نے پچھلی دفعہ وہ زماد والی حدیث سنائی تھی نا، تو کتنا اثر ہوا ان کے اوپر. تو سیدہ خدیجہ کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. آپ کے بزرگ تو 2 سال تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. یہ ہے سچائی جو بخاری مسلم میں، وہ ہیں کہانیاں. تو وہاں پہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں، کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا، پڑھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی تھے آپ. دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا، اور آگے وہ یعنی 5 آیات پوری. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا. اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی. کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو، وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے. اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا، اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا. اور یہ بھیجنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. لہٰذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا، کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے. یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی. پھر آپ نے وہ آیات پڑھی، پھر آپ واپس آئے کانپتے ہوئی حالت میں، سیدہ خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو، انہوں نے تسلی دی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے پر سرے جو ہے وہ شفقت، دست شفقت رکھتے ہیں، آپ محتاجوں کا جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر وہ ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن تھے، جو ایک کرسچن تھے، ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، عنقریب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی.
تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے یہ نکال دیں گے، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کچھ کیا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی انہوں نے یعنی جو نبی ہونا ہے اس چیز کو پہچان لیا، حالانکہ وہ نابینا تھے صرف کلام سن کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بعد میں یعنی پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور لکھنے کی بھی بالکل ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل کچھ نہیں لکھ سکتے تھے. ان لوگوں کے موقف کو تائید ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کتاب کے نزول سے پہلے، الفاظ ہے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ بعد میں لکھنا ثابت بھی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ، لیکن آپ کو مہارت نہیں تھی لکھنے میں، کیونکہ جس بندے نے کبھی لکھا نہ ہو تو کبھی کبھار وہ لکھے تو مہارت نہیں ہوتی. اور وہ حدیث ہے بخاری میں جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ کو کٹوایا تھا سہیل ابن عمر نے، بعد میں خیر مسلمان ہو گئے، کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. سر عمر سیریز دیکھ لیں، اس میں یہ ساری چیزیں فلمائی ہوئی ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی سے کہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. حالانکہ حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ محبت کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ میں خود کاٹتا ہوں. تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے محمد رسول اللہ پر لکیر پھیر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھ رہے تھے لیکن آپ لکھنے پہ مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی واضح نہیں تھی. بہرحال آپ نے جو بھی تھا وہ لکھ لیا، یعنی چاند ایک الفاظ لکھنے سے ثابت ہو گیا آپ علیہ السلام تھوڑا بہت لکھ بھی لیتے تھے. پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور ویسے بھی وہی کو آپ کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے سننے کے بعد. کئی کاتبین وہی اس میں یعنی شامل تھے جو جن کی ڈیوٹیز اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی. تو یہ امی کو میں نے کلیئر کر دیا کہ امی کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ نعوذ باللہ اس کا مطلب کوئی جاہل ہونا نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے رکھا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ یعنی شیرخوارگی کی عمر میں بول پڑے تھے، نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق اور سولر کیلنڈر کے مطابق 39 ایئرز، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے. اسی جب یہ کتاب آئی تو کسی نے یہ شک نہیں کیا جو سورۃ العنکبوت میں آیا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں کتاب آپ نے لکھی ہے. تو یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا، اس میں فٹ ان یہی پھر سکیم بیٹھتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ اس کی حکمت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 16 میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی یہ جو موجودہ کتابی شکل ہے، اس کتابی شکل میں پہنچتے ہوئے آلموسٹ 25 سال اس کو لگے ہیں. اس 25 سالوں میں نبی علیہ السلام پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ والے 23 سال شامل نہیں ہیں، اس کے بعد 25 سال لگے ہیں اس شکل میں آتے ہوئے. اس کی حکمت میں آپ کو اگلے پوائنٹس میں بتاتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 17 وہ ہے میرے بھائیوں کہ عرب کے لوگوں کو اپنی میموری کے اوپر نا بڑا ناز تھا. وہ چیزیں زبانی یاد رکھتے تھے، کریم کرتے تھے، ان کو اتنی شاعرانہ کلام زبانی یاد ہوتے تھے. ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا چیزوں کو زبانی یاد رکھنا، اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتے تھے. اب اس سینیریو کے اندر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں. آپ نماز میں پڑھتے تھے، آپ ذرا کریمنگ کا لیول دیکھیں کہ نماز میں وہ تہجد کی نماز میں سن رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں. اتنے ان کے مضبوط حافظے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں، آپ چھوٹے بچوں کو لگا لیں، کتنے بچے ہیں 8-9 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر جاتے ہیں. ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اب تھوڑا سا چونکہ ہمارا موڈ چینج ہو گیا، ہماری پرائورٹیز چینج ہو چکی ہیں، اس لیے وہ والا معاملہ پیچھے چلا گیا. ہم زیادہ تر لکھی ہوئی چیزوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، زبانی یاد رکھنے کے اوپر توجہ نہیں کرتے، اس لیے یہ ذرا مسئلہ آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا. اب چونکہ ان کو اپنی کریمنگ کے اوپر ناز تھا، یاد کرنے کے اوپر ناز تھا، اس لیے وہ قرآن پاک کے حافظ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام میں موجود تھے. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ میں کئی حفاظ شہید ہوئے. تو پھر حضرت عمر نے آ کے مشورہ دیا کہ ہم یہ جو سکیٹرڈ فارم میں کہیں ہڈیوں پہ، کہیں چمڑے کی کھال کے اوپر، کہیں لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وہی موجود ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل 2 گتوں کے درمیان لے آئیں. تو حضرت ابوبکر چونکہ سنت کی پیروی کرنے والے تھے، پہلا جواب ان کا وہی تھا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا.
پھر حضرت عمر ان کے ساتھ بحث کرتے رہے کہ اس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر مشورہ طے پایا کہ زید ابن ثابت جو بڑے انٹیلیجنٹ بندے تھے اور سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہی انہوں نے لکھی ہوئی تھی، ان کو بلایا گیا، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، وہ بھی ریلیکٹنٹ ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ صحابہ نے بحث کی، وہ مان لیا انہوں نے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حضرت ابوبکر یہ ڈیوٹی لگاتے نا، یہ پورا پہاڑ یہاں سے یہاں شفٹ کرنا ہے، تو وہ آسان کام تھا۔ قرآن پاک کی ذمہ داری میرے پہ لگانا ایک پوری امت کے اعتبار سے میرے پہ بڑی ذمہ داری تھی۔ زبانی لوگوں کو یاد تھا، آج بھی حافظ ہی اس کو پڑھ کے اینڈ پہ آپ دیکھتے نہیں لکھا ہوتا ہے ہم نے قرآن کو حرف حرف پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی نسخے سے نہیں میچ کرتا، کریمنگ کوئی حفاظ نہیں اس کو۔ لیکن حضرت ابوبکر یہ چاہتے تھے جو نبی علیہ السلام نے اپنے نوٹس لکھوائے ہیں اس کے ساتھ کاؤنٹر ویریفائی کیا جائے، اور اس کے لیے طے پایا کہ ریٹن ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، جو بھی آپ اس میں لکھیں گے اور کم از کم 2 بندے اس کو ریٹن میں جسٹیفائی کریں گے۔ لیکن اس میں ایک آیت ایسی تھی کہ جس کا ریٹن ریکارڈ صرف ایک بندے کے پاس تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ تھے حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کے پاس مل نہیں رہا تھا۔ صحابہ کو یہ اجداج سے پتا تھا، کیونکہ الفاظ ہیں کہ گم پائی، تو گم وہی بندے کو پتا ہوتا ہے جس کو یاد ہو کہ میں نے سنی ہوئی ہے اور اب لکھی بھی نہیں مل رہی۔ جب یاد بھی نہ ہوتا، اس کے بعد صحابہ کو اجداج میں تھی کہ یہ آیت ہے، ریٹن فارم میں حضرت خزیمہ کے پاس ملی، دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا۔ پھر صحابہ کو یاد آیا کہ ان کی تو گواہی حضور نے 2 کے برابر کی ہوئی ہے، اور وہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ یہ پروفیسیز اور جو علامات النبوہ ہیں، اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ ایک جانور کا سودا کیا۔ آپ گھر جب رقم لینے کے لیے، مال لینے کے لیے گئے، پیچھے سے کسی نے اس کو زیادہ قیمت لگا دی، وہ مکر گیا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے تو اس نے کہا آپ نے سودا ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے نہ دو لیکن کم از کم مجھے جھوٹا تو نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے سودا ہی نہیں کیا، اگر کیا تو گواہ لائیں۔ گواہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ وہاں سے گزر تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سودا کیا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا تم نے کیوں گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹی گواہی ہے، آپ کی شخصیت کو جب میں نے مان لیا۔ یعنی ہمارے پورے دین اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ رسول اللہ پہ کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن کو ہم نے اللہ کی کتاب کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ قبر کے عذاب کو، آخرت کے معاملات کو، جنت کو، یہ ساری چیزیں آپ کے کہنے۔ تو ان کا جب میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو آنری طور پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ جہاں میرا خزیمہ ایک آ گیا نا تو اس کی گواہی 2 کے برابر مان لینا۔ اور وہ سر حضرت ابوبکر کے دور میں معجزہ ظاہر ہوا، بخاری میں موجود ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندہ معجزہ امت تک ٹرانسفر کیا کہ ان کی گواہی کے اوپر وہ پھر آیات قرآن حکیم میں داخل کی گئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ والی آیات، اور ایک روایت میں کسی دوسری آیت کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو یہ ریٹن ریکارڈ کو سامنے رکھا جاتا تھا، اور پھر میچ کر کے تو پھر ایک مصحف تیار کیا گیا۔ وہ مصحف پوری زندگی حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر نے اپنی وفات کے بعد ام المومنین اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیا، اور یہ سیدہ حفصہ کے پاس وہ مصحف تھا جو حضرت ابوبکر نے لکھوایا۔ یہ بخاری کی حدیث یہاں پہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ، علمی پوائنٹ نمبر 18، وہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو قرات ہے، اس کو قریش کی قرات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کر کے باقی ساری کی ساری جو ڈائلیکٹ تھے اس میں اگر ریٹن فارم میں بھی تھی وہ سارے کے سارے نسخے جلوا دیے تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آذربائیجان کی جنگ کے لیے، یعنی رشیا کی طرف جب حملہ کرنے لگے حضرت عثمان کے دور میں، تو ہم نے جو رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں کے انڈر آ چکی تھی قادسیہ اور یرموک کے بعد، ان علاقوں میں ہم لوگوں کو ابھار رہے تھے جہاد کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہی قرآن کی سورت کو مختلف ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ سارے نان عربک مسلمان ہوئے تھے نا، جسے آج بھی اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان آئے، کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، اے امیر المومنین امت کو تباہی سے بچائیں، امت میں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نسخہ حضرت ابوبکر نے لکھوایا تھا نا وہ سیدہ حفصہ سے لے کے آؤ، اور
جہاں پہ کہیں اختلاف آئے اس معاملے میں تو قریش کی قرات میں ریٹن ریکارڈ رکھو. پھر انہوں نے کئی ایک نسخے لکھوائے, اور یعنی حضرت عثمان کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں دور کے آخری حصے کی بات ہے, میں نے اس لیے 25 سال کا ذکر کیا تھا, وہاں کہ مصحف عثمانی یہ فائنل ہوا, اس لیے ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ حضرت عثمان نے لکھوایا, اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان نے اس کو جو ہے وہ قریش کی قرات میں لکھوایا. نبی الاسلام کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. ایون آپ شیعہ تفسیر بھی اٹھائیں تو شیعہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ قرآن حکیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا, اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. امت کا احسان, امت پہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نسخے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, وہ ٹاپ کاپی میوزیم میں بھی رکھا ہے جس پہ حضرت عثمان کے وہ خون کے قطرے بھی گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سورۃ البقرہ کی آیات پہ, ان کے مقابلے پہ اللہ تیرے لیے کافی ہے. تو مصحف عثمانی اس لیے اسے کہا جاتا ہے, اور آج تو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے چیک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن جمع کرنے والے ہیں, یہ غلط ہے. آپ قرآن جمع کرنے والے نہیں, جمع نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں لکھوایا, اور حضرت بکر نے اس کو ایک جگہ 2 گتوں کے درمیان کیا, اور قریش کی جو قرات والا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے قریش کی قرات میں قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسٹیبلش کیا. تو یہ اس کی پوری ہسٹری تھی. علمی پوائنٹ نمبر 19 وہ ہے میرے بھائیوں, یہ جو قرآن حکیم کا ہمارے پاس مصحف عثمانی ہے, اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. یہ بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے مناظروں میں بھی کہ جی شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے, اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شیعہ سنیوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنی قرآن میں تحریف مانتے ہیں. وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں کیا شیعہ کافر ہیں, تو میں نے اس میں یہ ساری چیزیں کھولی ہیں. پریکٹیکلی اس وقت پوری دنیا کے پاس یہی قرآن ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے جنوب تک. انڈونیشیا کا مسلمان ہو, افریقہ کا مسلمان ہو, رشیا کا ہو, امریکہ کا ہو, سب کانٹیننٹ کا ہو, کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کریں, آیت آدھی پڑھیں چھوڑ دیں, اگلی آیت وہ پڑھے گا. دنیا میں اس وقت ملینز آف حفاظ موجود ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں ہے قرآن حکیم میں کہ کوئی کہ کوئی آیت یہ آیت ادھر نہیں تھی ادھر ہے, یا آیت کے الفاظ جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی پڑھتا ہو. یہ مصحف عثمانی جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ بلو بائنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شاہ فہد پرنٹنگ پریس سعودیہ سے شائع ہوا ہے, اور یہ کاتب نے کمال رائٹنگ, یہ خط نسق میں لکھا ہوا ہے, جو ہم تاج کمپنی والی جو رائٹنگ ہے جو ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں, محمدی بولڈ فونٹ جسے کہتے ہیں, آلموسٹ اس کے قریب ہے, بل اتنا نہیں ہے وہ. عرب کے لوگ تو وہ ٹریڈ عربک فونٹ چلتا ہے جس کو یہاں کے لوگ اتنی آسانی سے, یہ انہوں نے بلو بائنڈنگ میں سعودیہ والوں نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے چھاپا ہوا ہے, اور گرین جو بائنڈنگ ہے گرین کلر کی, اس میں انہوں نے عرب کے لوگوں کے لیے, اس میں عربی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ چپٹی سی خط ریحان ٹائپ کی. یہ بلو بائنڈنگ میں ہے, اور یہ کاتب ہے دمشق کا, شام کا, اس کا نام ہے عثمان طاہا. یہ اس کاتب نے لکھی ہے, اور کمال اس نے لکھا ہے, ایسے انداز میں اس نے رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ آلموسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن حکیم جو میرے پاس مصحف ہے, اس کے 600 کے قریب 600 پلس صفحات ہیں, اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں کیا کہ الفاظ کو توڑ موڑ دیے جائیں, ایک جتنے الفاظ ہیں, اور اس نے اس زبردست انداز میں اس کو لکھا ہے. کمپیوٹر میں تو یہ پاسبل تھا, اس بندے نے ہاتھ سے لکھا ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے اس بندے کا, اور یہ اللہ نے اس کو اتنی قبولیت دی ہے کہ آج دنیا میں یہی قرآن چھپ رہا ہے, عثمان طاہا کا لکھا ہوا. یہی قرآن ایران والوں نے بھی اس سے یہ مخطوطہ لیا ہوا ہے. ایران میں بھی یہی قرآن چھپتا ہے جو سعودیہ سے. آپ ایران ہو گیا, بس یہ ہے کہ اس کی بائنڈنگ ریڈ ہے, اس کی بلو ہے. ایران والوں نے اس کا ذرا کلر ڈیفرنٹ کر لیا ہے, قرآن ایک ہی ہے. اچھا, آپ کو پڑھایا گیا جو شیعہ 40 پارے مانتے ہیں, قرآن ہو رہا ہے. آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیا؟ پراپوگنڈا چلتا ہے. سر جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں نا, پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا, وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جاہل ہیں, جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں گی.
ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہوگا جی، وہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا. اسماعیلیوں کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے. سر اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچہ ہی حافظ ہے. مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ای میل کی، وہ بتانے لگا وہ اسماعیلی تھا، پھر میرے لیکچر سن کے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکلا. تو مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حافظ نہ ہو، لیکن بس حافظ ہی ہے، بلکہ حافظ ہے پنجابی والا، ترجمہ نہیں آتا، عقیدے قرآن کے مطابق نہیں. اور یہاں مشہور کیا ہے جی، وہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے، تو ادھر اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا، چونکہ یہاں پہ زیادہ تر مدرسے تھے سنیوں کے، سنی یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں. یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے، پورا سسٹم چل رہا، تو ظاہر ہے وہ حافظ ہی بن کے نکلنے تھے. تو لیکن ایران میں آپ چلے جائیں، وہاں حفظ کے مدرسے ہیں، ہزاروں حافظ ملیں گے آپ کو. یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سلسلہ شروع کیا تو حفاظ ملیں گے. ہمارے پاس ہمارے وہ جو حیدر بھائی آتے ہیں، وہ قوم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ حافظ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہترین پروننسیشن ہے ان کی. تو یہ یعنی ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا جی وہ حافظ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، لہٰذا ان میں حافظ ہی کوئی نہیں ہے. کہانی ہے چل رہی ہے، 40 پارے ہیں، وہ جی 30 پارے، وہ 10 پارے وہ کہتے ہیں بکری کھا گئی. اللہ یہ بکری کھانے والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. وہ تو شیعہ پیش کرتے ہیں، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے بکری کھا گئی، اور حدیث بھی ٹھیک ہے. وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسخے جو ہے دریا میں دریا برد ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ڈسپوز آف ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے ہوئے مصحف کا محتاج ہی نہیں ہے. آج دنیا سے سارے مصحف ختم کر دیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا. جب تک سارے حافظ مر نہیں جاتے ہیں نا، قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا. لکھا ہوا بے شک سارا ریکارڈ ختم کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت لی ہے. اسی لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصحف لکھتی کمپنی ہے تاج کمپنی یا ضیاء القرآن پبلیکیشن یا قدرت اللہ کمپنی، لیکن اس کو سرٹیفائی حافظ قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے. وہ حافظ قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسخے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے؟ نہیں. جو اس کو کریم کروایا گیا نسل در نسل عملی تواتر سے، اجماع سے. اور یہ اتنا سٹرونگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لقمہ مل جاتا ہے. آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو کوئی احترام میں چپ رہتا ہے؟ لقمہ ملتا ہے سر، کوئی پڑھ نہیں سکتا. اب تو خیر ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا، اب لوگوں نے سمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں رکھے ہوتے ہیں. پہلے تو حافظ اتنی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے تراویح میں، تو وہ سامے کے ساتھ ملی بھگت ہوتی تھی کہ جو اس کو ویک پورشن یاد ہوتا تھا اس پہ چھلانگ مار دیتا تھا. اب چھلانگ مار ہی نہیں سکتا، اس لیے حفاظ کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے. اب پکے حافظ ہی صرف قیام اللیل کروا سکتے ہیں رمضان کا، کچے حافظ کروا بھی نہیں سکتے، پکڑے جائیں گے، چھلانگ مار ہی نہیں سکتے. اچھا پھر وہ اتنے سارے ساموں سے تو نہیں کوئی لڑ سکتا، ایک سامے کو تو کہہ سکتا ہے. ہم نے تو بڑی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں کہ سامے غلطی نکالتا تھا تو 2-3 تو بس برداشت کرتے تھے، پھر وہ ایسے آنکھیں نکالتے تھے، اگلی بار وہ پڑھتے جاتے تھے. لیکن اب اتنے لوگ کھڑے ہیں، وہ تو نہیں پھر چھوڑیں گے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں پکے حافظ اچھا قرآن پڑھنے، اب لوگوں میں شعور بھی ہے یار قرآن سننا ہے ہم نے، یعلمون تعلمون نہیں سننا. تو لوگ بڑے یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایسی مساجد کے اندر جاتے ہیں جہاں سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہو، لوگ قرآن کو انجوائے کرتے ہیں. یہ یعنی اسمارٹ فون کی برکت اس حوالے سے ہے. اب اس دن سے ڈریں کہ یہ علماء یہ فتوی نہ دے دیں کہ اسمارٹ فون میں قرآن پڑھنا اور سننا حرام ہے، تاکہ ان کی جان چھوٹ دے. ہاں ایک بندے نے یہ کہا، میرا کوشچن بھی چڑھا ہوا ہے کیا موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. ایک کہانی کرا لی ہے. تو پھر میں نے اسے پھکی دی تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے، ان کو زبانی پہ ثواب ملتا تھا. تو ہم اگر مصحف سے نہیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو ڈبل کام کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو ہمیں اتنا بھی ثواب نہیں ملے گا. وہ تو خالی زبانی پڑھتے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مصحف تھا اور وہ حافظ نہیں تھے. تو یہ حفاظ والا بھی پورا پراپوگنڈا کیا ہوا جی کہ جی وہ حافظ جناب ہو ہی نہیں سکتا کوئی. علمی پوائنٹ نمبر 20، اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی 7 قرات اسٹیبلش ہیں. اگرچہ ہم ایک ہی قرات کو لے کے چل رہے ہیں جو امام حفص جو عبداللہ ابن مسعود کے
یعنی آگے سے شاگردوں میں سے ہیں، وہ قرات دنیا میں اسٹیبلش ہے، اسی میں امام کعبہ قرات کرتا ہے، بڑے بڑے قرات کے مقابلے اسی میں ہوتے ہیں. لیکن جو باقی جو 6 قرات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا 7 قرات کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو آسانی دی. لیکن وہ قرات جو ہے وہ اس طریقے سے صرف جو 7 عشرہ جن قرآن نے کورس کیا ہوا ہے ان کو آتی ہے. بعض جگہ پہ وہ پڑھی بھی جاتی ہے، یعنی یہ جو سوڈان کے اندر یا فلسطین میں کچھ لوگ ہیں جو عام قرات کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں. مثلا یہ اب جو مالک یوم الدین ہے نا، ایک قرات میں یہ مالک یوم الدین بھی ہے. ٹھیک ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تو ایک قرات میں ہے یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَے. یہ ڈائلیکٹ بدل گیا. جو میں نے بتایا تھا نا، ہم یہاں پہ کہتے ہیں ادھر آ، اور پنڈی کے لوگ کیا کہتے ہیں ادھر آ. یہ وہی ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ. تو یہ مختلف قرات چل رہی ہیں. اور اب سعودی عرب نے 7 قرات والے قرآن بھی چھاپ دیے ہیں. ہر قرات کا قرآن لادہ سے یعنی پڑھنے کے. ویسے تو عرب کے لوگوں کو تو یہ جو اعراب ہے، یا اس کو حرکات کہنا اپروپریٹ ورڈ ہے، اعراب تو نہیں کہنا چاہیے. اعراب تو وہ حالت ہوتی ہے جس میں وہ حرکات زبر زیر پیش کی وجہ سے چلا جاتا ہے. یہ ایک لفظ آراب ہے. آراب کہتے ہیں پینڈو لوگ، بادیہ نشین. قالت الاعراب آمنا. اعراب ایک لفظ ہے اعراب زیر کے ساتھ، جو ہم اپنی لنگوسٹک میں اسے زبر زیر پیش کہتے ہیں. ویسے اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے حرکات ہے. ان حرکتوں کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے جو اعرابی حالت بنتی ہے نا، وہ یعنی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ ویسے لفظ ہے حالت رفع میں ہوتا ہے ہر لفظ محمدن، لیکن دروشی میں کیا ہے محمدن. کیوں؟ علی آ گیا، اللہم صلی علی محمدن. لیکن اذان میں محمدن ہے. کیوں؟ انا آ گیا، انا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل گیا. اشہد ان محمد در رسول اللہ. کلمے میں ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اذان میں پڑھتے ہیں محمد در رسول اللہ، اور دروشی میں محمدن. زبر زیر پیش کا فرق دیکھا آپ نے؟ تو یہ مختلف حالتیں آ جاتی ہیں. تو یہ حرکات کی عرب کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. عرب کے لوگوں کو آپ سمپل زبر ڈال کے دینا اور وہاں پر کھڑی زبر آتی ہو جو ڈبل کھینچی جاتی ہے، 1 الف کے برابر 2 حرکات، وہ اس کو ڈبل ہی کھینچیں گے، ان کی زبان پہ چڑھے گا ہی نہیں. تھوڑی بہت جن لوگوں کو عربی کے ساتھ شغف ہے نا، وہ بھی اگر الفاظ پڑھیں گے نا تو ان کو فوراً غلطی پتہ چل جائے گی، یار یہ اس طرح نہیں ہے، یہ لفظ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. الفاظ کی یعنی کھینچنے کے اعتبار سے حروف مدہ جو ہیں یا حرکات ہیں یا حروف لین ہیں، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے خود کئی بار پتہ چل جاتا ہے، وہ زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے لفظ. پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورا ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. تو یہ جو 7 قرات ہیں قرآن حکیم کی اسٹیبلش ہیں. اور ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ وہ معوذتین آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. لیکن یہ چیز جو ہے نا، وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، لیکن میں نے روایتیں ٹھیک ہیں. اصل میں عبداللہ ابن مسعود ان کو دعاؤں کے طور پہ مانتے تھے، اور بعد میں انہوں نے رجوع کیا، کیونکہ امام حفص کی جو قرات ہم تک چل رہی ہے، جو اس وقت امام عاصم حفص کی، وہ ابن مسعود کی قرات ہے. تو اس میں تو معوذتین موجود ہیں. پوری دنیا کے مسلمان اسے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ایز اے قرآن اسے یاد کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے. انڈیویجول کسی صحابی کی رائے غلط ہو سکتی ہے، اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جو مسلم الحاکم میں 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت پہ پوری امت جو بات مان رہی ہوگی نا، وہ بات ایسی ہوگی اجماع امت، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. انڈیویجولی کسی بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، امت کا اجماع جو ہے نا وہ حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 7 قرات والا ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے. میں نے اسی لیے اس کے اوپر حدیثیں بھی بخاری مسلم کی پیش کر کے نا، ایک 7 قرات کا مسئلہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، 7 قرات کا اختلاف،
ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، کیونکہ بعض لوگ غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں 7 قرات کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں آپ کا کلیم ہے کہ قرآن کا ورژن کوئی نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا میں، پھر 7 قرات کہاں سے آ گئیں؟ اور پھر سعودیہ والوں نے 7 قرات چھاپ بھی دی ہیں اب ریٹن فارم میں. اب وہ لا کے دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کے قرآن میں تو یہ لفظ ایسے لکھا ہے، اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے. اور اس میں صرف زبر زیر کا بھی فرق ہوتا نا تب بھی کام چل جاتا. مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین یہ تو چل جائے گا کہ چلیں لکھنے میں دونوں ایک طرح ہی ہیں. ملک لکھے نا، ایک لفظ ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملوکیت والا. تو یہ ہمارے یہاں پہ جو یعنی پنجاب میں لوگ ہیں نا، یہ ملک جو کہلواتے ہیں، چودھری ملک، وہ زیر والے ملک ہیں. یہ ملک نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہی ہے. یہ ملک وہ والا ہے، خلافت و ملوکیت والا، وہ والا ملک. تو یہ یعنی زبر، ایک صرف زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس میں تو کام چل جائے گا. مالک یوم الدین کو عربی میں لکھا جاتا ہے تو ملک لکھا جاتا ہے. مالکی پڑھنا ہو جو ہماری قرات میں ہے تو کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. اگر دوسری قرات میں پڑھنا ہو تو اس کی دوسری والی زبر لگا دیتے ہیں، مالکی، کھڑی زبر ہوگی مالکی. اب یہ لفظ تو اپنی جگہ موجود ہے، صرف اس کی حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں فرق پڑ گیا. یہ تو آپ کو ہضم ہو جائے گا. لیکن جو صحیح بخاری میں ہے کہ ابن مسعود جو ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ ہمارے مصحف میں ہے. وہ ماں کے بغیر پڑھتے تھے وخلق الذکر والانثی، اس میں تو ماں ہی پورا غائب ہے. تو وہ پھر کافر لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے اس میں لفظ میں ماں موجود ہے، اس میں ماں موجود نہیں ہے. لیکن معنوں میں فرق نہیں پڑتا. اس طرح کئی اور الفاظ ہیں. ایک قرات جو ہمارے پاس ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے تمہاری جانوں میں سے، تمہاری سپیشیز سے. ایک قرات میں لفظ ہے انفاسکم، اس کا مطلب ہو جائے گا تم میں نفیس ترین. بیک وقت دونوں معنی درست ہیں. وہ تو کام چل جاتا ہے. مسئلہ یہاں پہ آ کے ہوتا ہے. اسی لیے اہل تشیع میں کئی لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ 7 قرات فراڈ ہے. اگر ہم 7 قرات کو ماننا شروع کر دیں گے تو قرآن ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. لیکن پرانے اہل تشیع میں اور اہل سنت سب کے سب 7 قراتوں کو مانتے ہیں، سوائے جو چند ماڈرن اسکالر ہیں. لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے. 7 قرات ہیں، اس کی وجہ سے کوئی عقائد میں، نظریات میں فرق نہیں پڑتا. نہ اس کو تماشا بنانا چاہیے. اور اگر کوئی ان 6 قرات کا انکار بھی کرتے ہم اس کی کوئی تکفیر نہیں کریں گے. امت صرف اسی ایک قرات کی پابند ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور وہ یہ جو قرآن چھپ رہا ہے، جو میں نے بتایا بلو بائنڈنگ میں. عثمان طاہا دمشق کا رائٹر ہے، اس کے ہاتھ کی یہ لکھی ہوئی سعودیہ سے چھپتی ہے، اور یہی رائٹنگ اسی کا مخطوطہ ایران والوں نے ریڈ کلر کی بائنڈنگ میں چھاپتے ہیں. آپ چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا. ابھی صرف 20 پوائنٹ کور ہوئے ہیں، 10 پچھلی دفعہ، 10 اس دفعہ. ابھی قرآن حکیم کے کئی ایک اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اگلے 20 ٹاپکس میں امید ہے اگلی 2 لیکچرز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم